الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد۔ عزیزان محترم، آج حیدرآباد کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ موجودہ حالات ہمارا اس میں بڑا حق ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں۔ موجودہ حالات میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کو اپنے گھر کی فکر ہے، پڑوسی کی فکر نہیں ہے، جبکہ ہمارے کو ان حالات میں سب سے بالائے تر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر جو آج بھی سب کو اپنی گھر بچانے کی لگی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو بچانے کی لگی ہوئی ہے، اپنے گھر والوں کو بچانے کی لگی ہوئی ہے، مگر بعض نوجوان ایسے کچھ کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ایسے کچھ کام انجام دے رہے ہیں جس کو بیان کرنے سے بھی شرم آ رہی ہے۔ ایسے موقع پہ ہم کو چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے گھر کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں اور ہر طریقے سے ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ ایسے موقع پہ میں جہاں حکومت کے طرف میرے ایک غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی لاپرواہی حد سے زیادہ اس میں نظر آتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ہمارے حکومت والے ابھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کر رہے ہیں جس سے ہم کو یہ احساس ہو کہ حکومت ہمارا تعاون کرنے والی ہے اور ہمارا تعاون کر رہی ہے۔ اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آج ہمارے جتنے بلدیہ کے اسکاؤٹ ہیں یا جتنے بلدیہ کے کام کرنے والے ہیں، آج بھی ان کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارا یہ اہم فریضہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے اطراف والوں کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کی دواؤں کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ اس کام میں مجلس آگے ہے اور ماشاءاللہ ایم پی صاحب اور دیگر پورے لوگ مصروف ہیں، لیکن آپ کا بھی فریضہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم کو صرف ایک پہ یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اسد صاحب کو کہہ دیے ہیں، ہم فلاں صاحب کو کہہ دیے ہیں، نہیں، یہاں ہر ایک کا فریضہ ہے۔ یہ جو مشکل آئی ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے طرف سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں آپ کا کام یہ ہے کہ اپنا فرض نبھائے، اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ پورا تعاون کرے، اور جتنا ممکن ہو سکے ان کا پورے طریقے سے خیال رکھے۔ اور ساتھ میں ان تمام لوگوں سے بھی جو اس وقت آگے بڑھ کر ہر تنظیم جو کام کر رہی ہے ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایسے وقت میں، ایسے مصیبت کے وقت میں لوگوں کا آگے بڑھ کے تعاون کر رہے ہیں۔ اور میں اخبار والوں کو بھی اور ٹی وی چینل والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس مصیبت میں بھی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے لیے تو جی لیتے ہیں لیکن کچھ لمحات دوسروں کے لیے بھی جینا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے پر جو یہ وبائیں آ رہی ہے اللہ اس کا خاتمہ فرمائے، اور ساتھ میں یہ بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس وقت کی مصیبت کو دور فرما دیں اور تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر بلائے آسمانی و سلطانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت ہمارے کو ایک دوسرے کے تعاون کے لیے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں اس واسطے سے کہ میں بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہوں کہ گھروں کو خالی کر کے لوگ اپنی پریشانی میں جا رہے ہیں، مگر کچھ نوجوان وہ گھروں میں جا کر گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، ایسے وقت میں لوگوں کے گھروں کی حفاظت کرنا ہر ایک کا لازمی فریضہ ہے، اس لیے آگے بڑھ کر اپن پہرے داری کریے، اپن حفاظت کا اقدام اٹھائیے اور سب مل کر یہ کام کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ ہمارا یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سنتے ہیں لے جہاں پھر لرزتے لبوں سے سنانے لگی ظلم و جبر و تشدد کی ایک داستاں. میں نے پوچھا اے مظلوم تو کون ہے بہن کس کی تو، تیرا گھر ہے کہاں؟ سر جھکا کر کہا ہوں تمہاری بہن، عافیہ بے نوا عافیہ ناتوا. میں نے پوچھا بہن جرم کیا ہے تیرا، جس کی پاداش میں تو پہنچی یہاں؟ آہ بھر کر کہا جرم یہ ہے میرا، اہل